بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے پیج کے ہیک ہونے پہ جو میرا ساتھ دیا، اور اب جو کہ ایک طریقہ کار کے مطابق وہ ریکور ہوا تو آپ نے مبارکباد دی۔ میں تہ دل سے آپ تمام ساتھیوں کا، جس نے ٹویٹر پہ میرا ساتھ دیا، فیس بک پہ ساتھ دیا، واٹس ایپ پہ ساتھ دیا، کسی بھی طریقے سے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے ساتھ دیا، میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ فیس بک اور FIA نے اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا ابھی تک۔ یہ ہم خود لگے رہے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اور 10 تاریخ سے لے کر اب تک ہم اس انتظار میں تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ پیج ایک کو دفعہ سامنے آئے تو ہم اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے، کیونکہ اسی طریقے سے راشد شہید فاؤنڈیشن کا پیج آدھے گھنٹے کے لیے آیا تو ہم غفلت میں ہو گئے کہ ابھی ریکور ہو گیا، اور آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر ہیک کر لیا۔ تو خدا کا کرنا ہوا کہ اسی طریقے سے ہمارا آفیشیل پیج جب آیا تو ایڈمن کی حیثیت سے جب ہم اس میں داخل ہوئے تو وہاں پہ ہماری حیثیت موجود تھی، تو ہم نے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کے نام کاٹ دیے جنہوں نے ہم سے یہ ہیک کیا تھا، اور یہ اپنے نام پہ کر لیا۔ اور چونکہ ہمیں معلوم ہے ہم نے خود کیا ہے، تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ اب ہم نے FIA اتھارٹی نے ہمیں کوئی اس حوالے سے پیش رفت کی اطلاع دی ہے، نہ فیس بک نے ہمیں کسی پیش رفت کی اطلاع دی ہے۔ تو لہٰذا یہ خود ہم نے جو اس پیج کو ریکور کیا ہے، تو اب بھی وہ خدشات موجود ہیں کہ کسی وقت یہ لوگ ہم سے دوبارہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں۔ تو ہم اسی مشن کو جاری رکھتے ہوئے یہ بات اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ بندے ہمیں معلوم نہ ہو تو یہ تو پھر یہ کام کر لیں گے، تو ہمیں تو مجرموں تک پہنچنا ہے، اور اس تک پہنچنا اور رسائی حاصل کرنا بڑا آسان ہے۔ وہ اس لیے آسان ہے کہ چونکہ یہ خود پاکستان میں ہیں، اور جو ہمیں کمبوڈیا کا دکھائی دے رہا تھا تو یہ پراکسی سرور میں جا کے انہوں نے وہاں پہ تبدیل کر دیا ہے، اور ہمیں پاکستان کی بجائے کمبوڈیا ہی نظر آ رہا تھا۔ تو اب یہی ادارے فیس بک اور FIA یہ دونوں پراکسی سرور میں جا سکتے ہیں، اور وہاں سے یہ سب کچھ معلوم کر کے اور خود بخود پراکسی سرور بتا دے گا کہ ہاں میں پاکستان میں فلاں بندے نے یہ چینج کیا ہوا تھا، اور وہ تمام ریکارڈ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ تو ان تک رسائی حاصل کرنا، کیونکہ جب یہ پیج ہمارے ہاتھ میں لگا تو ہمیں کچھ اور معلومات حاصل ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ ہمارا پیج جو تھا وہ تمام دنیا میں اس پہ پابندی تھی، بین لگا تھا، اس کو تمام ممالک سے ہائڈ کر دیا گیا تھا، چھپایا گیا تھا، صرف کمبوڈیا میں دکھائی دے رہا تھا، اور کمبوڈیا میں تو ہماری کوئی شاید کوئی ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا تھا۔ اور پھر ایک اس میں آپشن ہم نے بہت محنت کے بعد ڈھونڈ نکالا، تو اس میں ہم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ممالک بین کیے گئے ہیں کیا یہ بین ہونے چاہیے کہ نہ آپ ان تک رسائی حاصل کرنا چاہتے؟ تو لازمی طور پہ ہم تو وہی کرنا چاہ رہے تھے، تو ہم نے رسائی حاصل کرنے والا وہ طریقہ کار اپنا لیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس دوران انہوں نے ایڈمنز بھی چینج کیے، وہ ریکارڈ بھی ہے، اور یہی ایڈمن جو اس میں 2 بندے ایسے تھے جو پاکستان کے نام ہیں، مسلمانوں کے نام ہے اور پاکستان ہی میں ہیں، تو وہ انہوں نے مختصر ٹائم کے لیے انہوں نے ایڈمن رکھا، اور پھر شاید اس ڈر سے کہ کوئی ہمیں پہچان نہ لے تو وہ انہوں نے ہٹا دیا۔ لیکن ہمارے ہاں وہ کلپس موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ تو اگر ایڈمنز بھی یہاں پہ کچھ دکھائی دیے تو ہمیں تو جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ تو سائبر کرائمز میں آتا ہے، اور ہم نے اسی کے تحت جو ہے اپنا کمپلینٹ بھی درج کرایا ہے۔ تو اس پہ مزید کارروائی ہونی چاہیے، اور مزید کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں تک رسائی حاصل کی جائے۔ اگر ان کو ایک دفعہ ہم نے اشکارا نہیں کیا تو پھر یہ کام کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں
میں بڑا یعنی عام سا ایک غریب پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے اگر اپنا مجرم معلوم بھی ہو جائے تو میں کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہوں. لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جب دشمن کا مجھے پتہ چلے کچھ کر نہ سکوں تو اپنے آپ کو تو اس سے محفوظ رکھ سکتا ہوں. لیکن چھپا دشمن تو بڑا خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا اب یہ سلسلہ بھی یعنی ہم جاری رکھیں گے اور آپ تمام ساتھی میرا ساتھ دیں گے کہ اس دوران یعنی جو بھی طریقہ کار اپنائیں گے تو آپ کا جو سوشل میڈیا پہ میرا جو ایک پریشر بڑھانے والی بات ہے اور ساتھ دینے والی بات ہے تو ہم اکٹھے ہو کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. چوروں کو بے نقاب کریں گے تو تب یہ سلسلہ رکے گا. آئندہ کوئی نہیں کرے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی 2013 سے میرا جو ریکارڈ تھا آج وہ میرے یعنی پیج سے غائب کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ تو میرا ایک اپنی ذاتی سرمایہ تھا, ریکارڈ تھا, سوشل میڈیا سے سوشل دنیا کا ریکارڈ تھا, وہ انہوں نے ختم کر دیا. تو کیا یہ جرم معاف کرنے والی جرم ہے کہ میرا صرف 2020 اور 19 کا تھوڑا بہت دکھائی دیتا ہے ڈیٹا, باقی تمام ڈیٹا جو ہے انہوں نے صاف کر دیا ہے. تو میرا تو دل نہیں چاہتا کہ ان مجرموں کو کسی طور معاف کیا جائے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سوچتے ہوں گے. تو یہ ایک ایسا مقابلہ ہے کہ یہ ایک انسانیت کی بالادستی کے لیے ہے, اور یعنی اپنی سوچ اور فکر کی آزادی کے لیے ہے, اور سوشل میڈیا کو محفوظ بنانے کے لیے ہے. لہٰذا میں یہی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو میرا ساتھ دیا, میں 1000 دفعہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آپ لوگوں ہی کی محنت کے بدولت خدا نے ہماری مدد کی کہ آج وہ کسی طور بحال ہوا ہے. خدا کرے کہ کوئی اور اس کو پھر ہیک نہ کرے, لیکن یعنی مجرموں کی پکڑنے تک اور مجرموں کو بے نقاب کرنے تک ہمارا یہ مشن جاری رہے گا. خدا آپ تمام کا حامی و ناصر ہو. بڑی مہربانی, خدا خوش رکھے.